قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ہم ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پر رات ہی کو طاری کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کون ذات ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کے آئے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو نور لے کے آئے، جو روشنی لے کے آئے؟ اندھیرے سے تو تم پریشان ہو۔ ایک حد تک رات کو آدمی سوتا ہے، سوتے سوتے 6-8 گھنٹے جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو فطرت ہے آدمی اٹھ جاتا ہے، اور اب مزید سونے کو جی نہیں چاہتا، اب وہ چاہتا ہے کہ روشنی پھیلے۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، ایک آدمی عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، جلدی سو جاتا ہے، آخر کب تک سوئے گا؟ کب تک سوئے گا؟ 6 گھنٹے 7 گھنٹے جب اس کی نیند پوری ہو جائے گی اور اس کے بدن کو استراحت اور آرام میسر ہو جائے گا تو اس کی فطرت اندر سے تقاضا کرے گی کہ روشنی ہو، میں باہر نکلوں۔ وہ اندر بیٹھے بیٹھے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا بھی شر ہے، اور پھر اس اندھیرے کے اندر عرض کیا کہ بے شمار جو انسان کی جان کے لیے اور انسان کے مال کے لیے اور انسان کی عزت کے لیے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں سے بے شمار اعمال ایسے ہیں جو اندھیرے میں کیے جاتے ہیں۔ جادو ٹونے اندھیرے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے پناہ مانگی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے۔ اور ایک اور اندھیرا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ اندھیرا ہے کفر کا اندھیرا، یہ بھی اندھیرا ہے۔ اسی طرح سے شرک کا اندھیرا، اسی طرح سے ظلم کا اندھیرا، اسی طرح سے گناہوں کا اندھیرا۔ اب دیکھو قرآن مجید میں اس اندھیرے کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ پاک ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں کے کاموں کو بنانے والا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ پاک ایمان والوں کے لیے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک ان کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اندھیریوں سے روشنی میں لے کے آتا ہے، ایمان والوں کو کفر سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، شرک سے توحید کی طرف لے آتا ہے، اور نفاق سے اخلاص کی طرف لے کے آتا ہے۔ منافقت، دل کے اندر جو منافقت بھری ہوئی ہے، سامنے اور پیچھے کچھ اور، یہ نفاق ہے۔ اور جو اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے، اللہ پاک اپنے اس دوست کو اس منافقت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ بات میں جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، مسلمان کی پریشانی پر خوش ہونا، مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا، یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں جن کو قرآن مجید میں اور احادیث میں کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب آدمی سورۃ الفلق کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ان تمام شرور سے، ان تمام اندھیروں سے بچاتا ہے۔ کفر کے اندھیرے سے محفوظ کرے گا اسے، شرک کے اندھیرے سے اللہ پاک اسے محفوظ کرے گا، نفاق کے اندھیرے سے اللہ پاک اس کو محفوظ کرے گا، گناہوں کے اندھیرے سے اللہ پاک اس کو محفوظ کرے گا۔ یہ سب کے سب اندھیرے ہیں، یہ سب تاریکی ہی تاریکی ہے۔ علم سے دور ہو جانا، دین سے دور ہو جانا، جس کی تعبیر ہم جہالت سے کرتے ہیں، جہالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہالت کا معنی ہوتا ہے اندھیرا۔ تو جو آدمی سورۃ الفلق کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کو ان تمام قسم کے اندھیروں سے اللہ پاک بچائے گا، اس لیے کہ اس میں یہ مانگا گیا ہے من شر غاسق اذا وقب، اے اللہ اندھیرے کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اندھیرا چاہے کفر کا ہو، اندھیرا چاہے شرک کا ہو، اندھیرا چاہے ظلم کا ہو، اندھیرا چاہے نفاق کا ہو، اندھیرا چاہے گناہوں کا ہو، ہر قسم کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں
وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، ان کے ولی شیطان ہوتے ہیں، ان کے ہم نوا، ہم پیالہ، ہم پلہ، برابر میں آنے والے، ساتھ چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ شیطان۔ شیطان چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، شیطان کا معنی گمراہی کی طرف لے جانے والا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ ناشکروں کا، نافرمانوں کا، کافروں کا، فسق اور فجور میں جو لوگ مبتلا ہیں، ان کا دوست کون ہوا؟ شیطان ٹھہرا۔ اور یہ ان کو کیا، ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جن لوگوں کے دوست شیطان ہو جاتے ہیں، یہ شیطان ان کو نور سے، روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کس روشنی سے؟ ایمان کی روشنی سے کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شیطان کفر کی دعوت آدمی کو دیتا ہے، اور اسی طرح سے توحید سے شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اخلاص سے نفاق کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اطاعت اور فرمانبرداری سے گناہوں اور معصیتوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ شیطان انسان کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو جو آدمی سورہ فلق کا اہتمام کرے گا پڑھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے شرور سے بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر قسم کا شر، چاہے اندھیرے کا شر ہو، چاہے اجالے کا شر ہو، چاہے مخلوق کا شر ہو، ہر شر سے تحفظ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہر شر سے تحفظ اور حفاظت ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس تحفظ اور حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔